والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وقال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعجاز ہے کہ جس نبی کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا، جس نبی سے اللہ رب العزت نے انبیاء کی سرداری فرمائی، جس نبی سے اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کی امامت کروائی، اللہ نے ہم سب کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے. اس امت میں پیدا ہونا اور اس امت میں اپنا وجود اور اپنا ظاہر اور اپنا باطن، ان دونوں چیزوں کو اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے اپنے آپ کو چمکانا، اپنے آپ کو لگانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. کیونکہ حشر کا میدان ہوگا، وہاں اللہ رب العزت اس نبی کے امت میں ہونے کا اعجاز یہ بول کر دیں گے، فرمائیں گے کہ سارے امتوں میں سب سے پہلی امت جنت میں یہ جاویں گی. اس لیے میرے بھائی عزیز ساتھیوں، اس امت میں پیدا ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے. اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس امت میں پیدا ہونا. ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے جس نبی کو ہمارے لیے رہبر اور ہادی بنایا ہے، چھوڑ دو، اس نبی کی زندگی اور اس نبی کی سیرت اس امت میں آنے والے ہر مومن اور ہر ایمان والے کے سامنے ہو، تاکہ دنیا کی زندگی اس کو گزارنے میں وہ جو سارے حالات سے مسلمان گزرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات اگر ہمارے سامنے ہوں گے، ایک ایمان والے کے سامنے ہوں گے، تو ایک ایمان والے کو دنیا کے اندر جینا، ایک ایمان والے کو دنیا کے اندر رہنا ایک سعادت کی بھی بات ہوگی اور ایک فخر کی بھی بات ہوگی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس نبی کو ہمارے لیے ہمارا رہبر بنا کر بھیجا، اللہ نے اس نبی کو سارے کمالات سے، ساری خوبیوں سے پور کیا، سارے کمالات سے آراستہ کیا.
ساری خوبیاں دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بابرکت تھی. ہم ماشاءاللہ 10 دن سے وہ سارے واقعات، وہ سارے حالات سنتے بھی آ رہے ہیں اور پوری زندگی بھی چل رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھتے اور سنتے ہوئے. لیکن ایک چیز یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی فلاح و بہبودی، ہم سب کی نجات، ہم سب کی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھی ہے. اطاعت کہتے کس کو ہے؟ اطاعت سیرت پڑھنے کا نام نہیں ہے، اطاعت سیرت سننے کا نام نہیں ہے. اطاعت کہتے ہیں سامنے والے کے نقش قدم پر چلنا، ان کے بول کو اپنا بول بنانا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا، ان کی راتوں کو اپنی رات بنانا، ان کے دینوں کو اپنا دین بنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ہماری عبادت، ہماری نماز اس نبی کی نماز کی طرح ہو جاوے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر کہنے لگے عمر آ، میں تجھے نماز سکھاتا ہوں جیسے اللہ کے نبی نے مجھے نماز سکھائی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہمارا ہادی بنایا، ہمارا رہبر بنایا، ہمارا نبی بنایا ہے، اب ہم سب کی نجات اس نبی کی اطاعت میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا پرچہ لے کر آئے اور تورات کی کچھ اچھی باتیں اس میں لکھ کر لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک دوست نے مجھے تورات کی کچھ باتیں لکھ کر دی ہے، اچھی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ، وہ سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حضرت عمر رک گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اطاعت کرو گے تو تم سب گمراہ ہو جاؤ گے. نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، اب تم سب کی نجات میری اطاعت میں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اطاعت کہتے کس کو ہے؟ اطاعت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیزوں کو اپنے زندگی کا شعار بنانا. اطاعت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیزوں کو لینا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عبادتوں کے ساتھ ملایا ہے. مزید کی خارجی جو زندگی ہے، ہمارا کاروبار، ہمارے گھر کے حالات، ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہے. اس لیے میرے بھائی عزیز ساتھیوں، میرا عنوان تو تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام غیروں کے درمیان، لیکن آج مسلمانوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مسلمان کو ہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کا مقام ہمارے درمیان کیا ہے. تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے ہم اپنے نبی کو مانیں، ہم اپنے نبی کی سیرت کو اختیار کریں. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی نقل کرتا ہے، اس کی چال میں ڈھلتا ہے، اس کے بول میں ڈھلتا ہے، اس کے رنگ روپ میں ڈھلتا ہے. اپنی حیت کو، اپنی جسامت کو، اپنے بول کو اس کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایسے چلوں جیسا میرا محبوب ہے، میں ایسے دکھوں جیسا میرا محبوب ہے، میں ایسے بولوں جیسا میرا محبوب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھے کہ نبی کی اطاعت کسے کہتے ہیں اور نبی کی محبت کسے کہتے ہیں. ملک شام میں تھے، حضور کے وصال کے بعد 6 مہینہ وہاں رہے.
رات میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہنے لگے بلال یہ کیا بات ہو گئی، کبھی ہمارے پاس آتے نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نیند سے بیدار ہوئے، اپنا سارا سامان باندھا، اونٹ پر باندھا اور اونٹ کو جو دوڑایا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہیں نہیں رکے، نماز کے لیے رکا کرتے تھے، قضاء حاجت کے لیے رکا کرتے تھے، اس کے علاوہ کہیں نہیں رکے، اپنی اونٹنی کو دوڑاتے دوڑاتے کئی دن کا سفر کر کر مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ پہنچے تو اپنے اونٹ سے اونٹ کو بٹھایا نہیں، اونٹ کو رکایا نہیں، اونٹ چل رہا تھا، یہ اونٹ سے چھلانگ لگا کر نیچے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ ہم اپنے نبی کی محبت کو سمجھے، ہم اپنے نبی کے مقام کو سمجھے، ہم اپنے نبی کے درجات کو سمجھے۔ میرے بھائیوں، ہم نے نبی کی ساری زندگی کو مسجد کی چار دیواری سے باندھ دیا ہے، ہم نے نبی کی ساری زندگی کو عبادت کی حد تک باندھ دیا ہے کہ بیوی کے ساتھ سلوک نبی کا کوئی دخل نہیں، کاروبار کے اندر لین دین نبی کا کوئی دخل نہیں، مسائل عبادتوں کے اندر اگر نبی کی کمی ہے تو وہاں نبی کی کمی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ایمان والے کی زندگی کے اندر سے نبی کی سیرت نکل گئی تو اس کی زندگی کے اندر حیوانیت آ گئی۔ اب میاں بیوی کی محبتیں ختم، کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، تو اب میاں بیوی کی محبت ختم، ماں باپ کی محبت ختم، بھائی بہنوں کی محبت ختم، لین دین کی برکتیں ختم، تجارت کی برکتیں ختم۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت کو اختیار کرے، نبی کی محبت کو دل میں لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، اس کے بیوی سے، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے سب سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ ہو، یہ ایمان والا ہے۔ میرے بھائیو عزیز ساتھیو، یہ سارے جو پروگرامات ہوتے ہیں نا، سارے بیانات ہوتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سمجھائی جاتی ہے، سیرت سنائی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، ایک ایک واقعات کو کھینچ کر لا کر بیانوں میں سنایا جاتا ہے، لیکن وہ سارے واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے مقام کو سمجھنے والے بنے، ہم اپنے نبی علیہ السلام کے درجے کو سمجھنے والے بنے۔ ارے کیا مقام تھا ہمارے نبی کا، کیا درجہ تھا ہمارے نبی کا۔ اللہ بتاتا ہے مکہ کے زمانے کے اندر وحی کا سلسلہ رک گیا تو کفار کہنے لگے محمد کے رب نے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب یہ آواز بلند ہونے لگی، سرگوشیاں ہونے لگی، کانا بھوسی ہونے لگی، او محمد کا اور محمد کے رب کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا، اب کوئی وحی نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھ لیا۔ اب جب گھر والے جب بولتے ہیں نا تو بھی درد زیادہ ہوتا ہے، باہر والے بول رہے تھے تو اس کا کوئی درد نہیں تھا، لیکن امی جان حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوا کہ وہی نہیں آ رہی ہے، جبرائیل نہیں آ رہے ہیں، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اب یہ بات دل پر لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، علماء سے پوچھو جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی حیت کیا تھی، وہ کس انداز سے آئے ہیں، وہ کن حالات میں آئے ہیں، اور آ کر سورہ ضحیٰ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ سارے واقعات ہم سن چکے ہیں۔ اس رب کائنات اللہ رب العزت کی نظر کے اندر مقام اللہ کے نبی کا کتنا ہے، اور آج ایک ایمان والے کے نظر میں نبی علیہ السلام کا مقام کتنا ہے۔ سنتیں چھوڑ رہا ہے، سنت تو ہے۔ اللہ رب العزت نبی سے فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ساری دنیا والوں کو کہا عبادت مجھے راضی کرنے کے لیے کرو، تہجد پڑھو تاکہ میں راضی ہو جاؤں،
رو تاکہ میں راضی ہو جاؤں، مجاہدے کرو تاکہ میں راضی ہو جاؤں، دین کی خدمت کرو تاکہ میں راضی ہو جاؤں، اپنے تقاضوں کو دباؤ تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ اور نبی علیہ السلام کے مقام کے تعلق سے اللہ کہہ رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا جب تک کہ تیرے چہرے پر ہنسی نہ آ جاوے۔ اور سوچو تو صحیح، اللہ رب العزت کی نظر میں اس حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اور آج ایک ایمان والوں کو نبی کی ساری سیرت معلوم ہے لیکن اختیار کرنے تیار نہیں ہے۔ ایک ایمان والے سے پوچھو، ایک بچے کو کھڑا کر کر بتاؤ، وہ آپ کو سارے نبی کی سیرت بتاویں گا۔ ہمارے نبی یہ پہنتے تھے، ہمارے نبی یہ کھاتے تھے، ہمارے نبی راتوں میں ایسے سوتے تھے، ہمارے نبی کا کھانے کا طریقہ یہ ہے، اس کے علم میں ہے لیکن عمل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو سارے پروگرامات ہوتے ہیں نا، ان سارے پروگرامات کی وجہ تسمیہ یہ ہے تاکہ اس نبی کی زندگی ہم اختیار کرنے والے بن جاوے، ہمارے گھر کا دسترخوان اس نبی کے حیت پر آ جاوے، ہمارے گھروں کی خوشیاں نبی علیہ السلام کی خوشیوں کے ساتھ ملنے والی بنے، ہمارے گھروں کا غم نبی علیہ السلام کے غم کے ساتھ مل جاوے۔ یہ مقصد ہے ان سارے پروگرامات کا۔ یہ جو جوڑا جا رہا ہے، 10 دن کا پروگرامات کیے جا رہے، ہر آنے والا نبی علیہ السلام کی سیرتیں سمجھا رہا ہے، یہ ساری کی ساری میرے بھائیوں اس لیے ہے تاکہ ہم اس نبی کی زندگی کو لینے والے بنے۔ کیا نبی کی زندگی تھی؟ ہم لوگ بحرین میں تھے، ایک ساتھی نماز پڑھ رہا تھا ہماری جماعت کا، اس کے بازو میں ایک شیخ آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے نیت باندھا تو ہمارے ایک ساتھی کو چھینک آئی، اس نے ہاتھ رکھ کر نماز میں چھینکا، اس شیخ صاحب نے نماز توڑ کر نکل گئے وہاں سے، اور نماز کے بعد انہوں نے وہ یوں ڈانٹا، ہمارے ایک ساتھی کو یوں ڈانٹا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کے ہم پیروکار ہیں، جس نبی کو اپنا نبی کہتے ہیں، اس نبی کی سیرت کو لینے والے بنے۔ مکہ سے ایک طوائف عورت آئی مدینہ، اور اس نے آ کر، سارا نام تھا اس کا، مکہ سے مدینہ آئی اور آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے آ گئی ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوکی مر رہی ہوں، کچھ کھانے کا انتظام کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، بھئی اس کے کھانے پینے کا اور رہنے کا انتظام کرو۔ آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت جانے لگی اور اس نے دیکھا، وہ مسلمان نہیں تھی، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، وہ قریب آ کر کہنے لگی، وہ کیسا نبی ہے، اکیلا ہی کھاتا ہے، ہمیں نہیں کھلاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی آ، تو بھی بیٹھ اور تو بھی کھا۔ تو اس نے کہا، میں وہ نہیں کھاؤں گی بلکہ وہ کھاؤں گی جو تیرے منہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا لقمہ نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ جب وہ اپنے حضور کا لعاب جب اس کے منہ میں چلا گیا نا، تو وہ مدینہ کی سب سے باحیا عورت بن گئی۔ لعاب میں اتنی طاقت ہے، اس نبی کی زندگی کو اگر ہم اپنی زندگی کا شعار بنائیں گے تو ہماری زندگی کے اندر اللہ کتنی رحمتیں اتاریں گا، ہماری زندگیوں کے اندر کتنی بہاریں آئیں گی۔ میرے بھائیو، عزیز ساتھیوں، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، ہم اس نبی کی زندگی کو لینے والے بنے، ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر نبی کی حیت آ جاوے، ہمارا بولنے کا طریقہ، ہمارا چلنے کا طریقہ، ہمارا بیٹھنے کا طریقہ، یہ ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بن جاوے، ہم نبی کی کاپی بن جاوے۔ اللہ رب العزت نے اسی میں ہمارے لیے دنیا کی اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سارا ہمارا سننا، یہ سارا ہمارا بولنا اس لیے ہے تاکہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اب نبی علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے محنتیں ہیں، اپنے آپ کو محنت کے پلیٹ فارم پر لائے۔ علم کتابوں سے آتا ہے لیکن عمل زندگی کے اندر محنت اور مجاہدوں سے آتا ہے۔
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اپنے آپ کو محنت کے میدان میں کودائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لائن سے صحابہ کی تربیتیں کر صحابہ کی زندگی کے اندر جس لائن سے دین کو لایا تھا، اپنے آپ کو اس لائن میں گزارنے والے بن جاوے۔ اس کے لیے اپنی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جاوے، اس کے لیے محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ماشاءاللہ 10 دن کا موقع تھا، تو 10 دن میں آپ نے سنا بھی ہے، اپنے اوقات کو فارغ کر آئے بھی ہے، اللہ رسول کی باتیں سنی ہیں، نبی کی سیرتیں سنی ہیں، ایک عزم کر اٹھے، ایک عزم کر جائے۔ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں یا ہمارے جتنے بھی بھائی آئے ہیں، یہ عزم یہ ارادہ کر جائے کہ آج تک جتنا سنا، ابھی تک جو 10 دن کے پروگرامات میں نبی علیہ السلام کی جتنی زندگی سنی ہے، انشاءاللہ وہ زندگی میں اپنے زندگی میں بھی لاؤں گی، اپنے اولاد کی زندگی میں بھی لاؤں گی، اپنے کاروبار کے اندر بھی لاؤں گی، اپنے گھر کے اندر بھی لاؤں گی۔ جب یہ عزم لے کر یہاں سے اٹھیں گے نا، تو میرے بھائیوں پھر 1 سال میں دیکھو، اگر ہم کوشش کریں گے، محنتیں کریں گے، اللہ زندگیوں کو بدل دیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے سب انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کے ساتھ حضرت مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی تمام تر مشغولیات کے باوجود ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہمیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے الحمدللہ ایک پرسوز بیان حضرت نے پیش کیا۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہمارے شہر کی ایک تنظیم ہے مجلس تحفظ ختم نبوت۔ اس مجلس کے تحت 31 تاریخ کو عقائد کا ایک مسابقہ ہوا تھا، جس میں شہر کے بہت سارے مکاتب نے حصہ لیا تھا۔ لگ بھگ 18 مکاتب نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا تھا، جس میں سے ہمارے اس علاقے یعنی